बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। एक मरतबा सहाबी रसूल हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे। दरबार नबूवत के बाहर पहुँचे, आस्ताने नबवी के बाहर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रफ़ीक अफ़ज़लुस सहाबा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा हंज़ला आ रहे हैं, लेकिन बहुत उदास हैं, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे कोई बहुत बड़ी फ़िक्र इनको लगी हुई है और इनको दामनगीर है। पूछा, माँ ज़ाका या हंज़ला, हंज़ला क्या हाल चाल है, कैसे हो? इतना सुनना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये बात आपके ज़हन नशीन रहे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे अव्वल, सबसे अफजल, सबसे आला रुतबे के सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे और दीगर सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपना बड़ा मानते थे और अपना सरपरस्त, अपना निगरां समझते थे और उनकी कद्र व मंजिलत करते थे। इसलिए उनके सामने यह हकीकत थी कि उनके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सबसे ज़्यादा मकाम ऊंचा और इज़्ज़त अबू बकर ही को देते हैं। इसलिए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने एक छोटे से पूछा कि हंज़ला क्या है, कुछ परेशान लग रहे हो, तो हंज़ला के आंसू बहना शुरू हो गए, आंखें आंसू बरसाने लगी और रोते हुए कहा, नाफ़क़ा हंज़ला या अबा बकर, ऐ अबू बकर हंज़ला मुनाफिक हो गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हंज़ला मुसलमान होकर, मोमिन होकर अपने को मुनाफिक कहना मुनासिब नहीं। मुनाफिक उस आदमी को कहा जाता है जो ज़ुबान से तो कलमा पढ़ रहा हो और ज़ुबान से तो मुसलमान होने का इकरार कर रहा हो, लेकिन दिल से ईमान न हो, दिल से अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और दूसरी चीज़ों पर ईमान की हकीकत पर उसको यकीन न हो, सिर्फ ज़ुबान से दिखाने के लिए अपने आप को मोमिन कह रहा हो, ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा जाता है। तो हज़रत अबू बकर ने तंबीह की और कहा कि ऐ हंज़ला, किसी मोमिन के लिए मुनासिब नहीं कि वो अपने को मुनाफिक कहे। क्या बात है, तुम ऐसा कह क्यों रहे हो? सुनिएगा। तो हज़रत हंज़ला फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब मैं हाज़िरी देता हूँ और आपके पास जितनी देर रहता हूँ उतनी देर न बीवी की चाहत, न बच्चे की चाहत, न कारोबार की चाहत, न दुनिया में किसी रिश्ते का ख्याल, कोई ख्याल आता ही नहीं। बस दिल लगा होता है नबी की तरफ, आपकी बातों की तरफ, आपके रुखे अनवर की तरफ, आपके मुक़द्दस कलाम की तरफ, आपकी मुबारक मजलिस की तरफ। दुनिया याद ही नहीं आती और दिल ये चाहता है कि बस यहीं पर रह करके ज़िंदगी के अय्याम गुजर जाएं और यहीं मौत भी आ जाए। लेकिन जब यहाँ से उठकर जाते हैं, नबी की मुबारक मजलिस से उठकर जाते हैं, तो फिर ये कैफियत नहीं रहती। फिर दुनिया अच्छी लगती है, फिर दुनिया अच्छी लगने लगती है, फिर दुनिया अपनी तरफ खींचने लगती है, फिर कारोबार भी अच्छा लगने लगता है, फिर दुकान भी अच्छी लगने लगती है, फिर बाल बच्चे भी अच्छे लगने लगते हैं और उनकी तरफ खिंचाव पैदा होता है। मेरी ही ज़िंदगी के ये दो रुख, एक रसूल के सामने और एक रसूल के सामने से हटकर, यही तो मुनाफिक होने की पहचान है। मुनाफिक के दो चेहरे होते हैं, कहीं कुछ। तो मैं रसूल के सामने कुछ और रसूल की मजलिस से निकलने के बाद कुछ और। मेरे ईमान की कैफियत रसूल की मजलिस में कुछ और, रसूल की मजलिस से निकलने के बाद ईमान की कैफियत कुछ और। यही दो चेहरे होना, यही तो निफाक की पहचान है। मैं अपने को क्या गलत मुनाफिक समझ रहा हूँ? ये सुनना था
کہ حضرت ابو بکر صدیق کے خود چہرے کی بھی رنگت بدل گئی. کہاں تو وہ منافق حنظلہ کو سمجھانے چلے تھے، اور کہاں خود جب حنظلہ نے اپنا مرض بتایا تو وہ بے چین ہو گئے. کہا حنظلہ یہ تو میرا معاملہ بھی ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. رسول اللہ کی مجلس میں جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، جو رسول اللہ کی مجلس میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، جو رسول اللہ کی مجلس میں ایمان کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی مجلس سے نکلنے کے بعد نہیں رہتا. یہ مرد تو میرا بھی ہے، ہم تو تمہیں کو کہہ رہے تھے. اب انہوں نے کہا تم جا رہے ہو ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ. دونوں ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مجلس میں آئے. رسول اللہ نے دونوں کے چہروں کو دیکھا. رسول کے وفادار غلام تھے. اگر وہ آقا کے جانثار تھے تو آقا کو بھی اپنے غلاموں کی قیمت معلوم تھی کہ میرے کیسے وفادار غلام ہیں. اس لیے اپنے غلاموں کی اڑی اڑی رنگت چہرے کی دیکھ کر آقا بے قرار ہو گئے. آقا نے پوچھا کیا ہے تم دونوں کو، ماذا کما، کیوں پریشان ہو، اتنا اداس سے کیوں ہو. اتنا کہنا تھا کہ بس حنظلہ پھپک اٹھے، تڑپ کے روتے ہوئے کہا نافق حنظلہ یا رسول اللہ، نافق حنظلہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، آپ کا حنظلہ منافق ہو گیا، اس کے ایمان کو بچا لیجئے، اس کو ایمان کو بچا لیجئے، کوئی ترکیب بتا دیجئے کیسے ایمان پر قائم رہے. اتنا سننا تھا. ادھر حنظلہ تو بلک رہے ہیں، ادھر حنظلہ تو تڑپ رہے ہیں، ادھر ابو بکر کے چہرے کی رنگت تو اڑی ہوئی ہے، اور ادھر رسول حنظلہ کی زبان سے یہ سن کر کہ میں منافق ہو گیا ہوں مسکرا دیے. ہیں کیا مطلب؟ پھر فرمایا بھئی یہ کیسا منافق ہے جس کو اپنے نفاق کا حال بھی معلوم ہے. منافق تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سچے مومن ہیں. وہ اپنے مرض کو جانتا کہاں ہے، وہ اپنے کو مریض سمجھتا کہاں ہے. تم اپنے کو مریض سمجھ کر علاج کے لیے آئے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو مریض سمجھ رہے ہو. اور جب تم اپنے ایمان کے سلسلے میں اتنے فکر مند ہو، اس کا مطلب تم منافق نہیں ہو. مرض بتاؤ کیا ہے، کیسے تم اپنے کو منافق سمجھ رہے ہو. حضرت حنظلہ نے پھر وہی بات دوہرا دی جو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کہی تھی. اے اللہ کے رسول، جب آپ کی مبارک مجلس میں آتے ہیں تو نہ دنیا کا خیال آتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں کا خیال آتا ہے، نہ مال و متاع کی محبت ہوتی ہے. بس آپ کی فکر ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی ہے، آپ کے قدموں پہ جان نچھاور کر دینے کا حوصلہ ہوتا ہے اور جذبہ ہوتا ہے. اور جب آپ کی مبارک مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیت نہیں رہتی. پھر دنیا بھی اچھی لگتی ہے، دنیا کی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں، بال بچے بھی اچھے لگتے ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے. اے اللہ کے رسول، یہی فرق ہونا ہم اس کو نفاق سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دو چہرے ہیں، آپ کے سامنے کچھ ہم اور، آپ جب موجود نہ ہو تو کچھ اور. رسول اللہ نے سنا، مسکرا کے فرمایا ذالک عین الایمان، یہ جس کو تم نفاق سمجھ رہے یہ تو عین ایمان ہے. پھر فرمایا یہ تو ہونا ہی چاہیے. رسول کی مجلس میں ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، رسول کے مجلس سے اٹھنے کے بعد اور نہ رہنے کے بعد بھی اگر وہی کیفیت رہے تو پھر تم کو رسول کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہوگی. کچھ کمی ہو تب تو آؤ گے. میں اس کو مثال سے یہ پیش کرتا ہوں کہ بھائی اگر بیٹری کمزور نہ ہو تو چارجر پر لگائی کیوں جائے. اگر بیٹری کی طاقت پوری طاقت کے ساتھ بیٹری موجود رہے تو پھر بیٹری کو چارجر پر لگا کر اس کو چارج کیوں کیا جائے. جب بیٹری کمزور ہوتی ہے تبھی اس کو چارجر پر لگایا جاتا ہے. رسول کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول ایمان کے چارجر ہیں. تمہاری ایمان کی بیٹری جب کمزور ہوگی تب تم چارجر کے پاس دوڑ کر آؤ گے نا. لیکن پھر آگے رسول اللہ نے ایک بات فرمائی، کہا سنو حنظلہ، جو اپنے ایمان کی طرف سے اتنا فکر مند ہوگا کہ ذرا سی بدلتی ہوئی کیفیت پر اس کی نگاہ ہوگی، ذرا سی کمزوری کا اس کو احساس ہوگا
اور وہ یہ سمجھتا رہے گا، اللہ پھر اس کے ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جاؤ، اگر تمہاری یہی کیفیت رہی تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم اور آپ ماں کی گود میں کلمہ پڑھ لیا، ماں کی گود میں کلمہ رٹا دیا ماں نے، اب ہم پوری زندگی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اچھا سلوک کریں نہ کریں، جھوٹ بولیں، غلط کاری کریں، لیکن اپنے آپ کو سچا وفادار مومن سمجھتے ہیں۔ ایک وہ سچے مومن تھے جو ذرا ذرا سی بدلتی ہوئی کیفیت کے اوپر فکر مند ہو جاتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ بس خالی کلمہ پڑھ لیا پھر جو جی چاہے کرتے رہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہیں سے ڈاماڈول نہیں ہوا۔ یہی ہمارے ایمان کی بربادی کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اسی لیے عطا کیا کہ وہ اپنے ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، نبی کی ہر وقت ضرورت سمجھتے تھے، ہر مرحلے پر نبی کی تعلیمات کی ضرورت سمجھتے تھے۔ اور ہم پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود میں ماں کا پڑھایا ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کے آخری سانس تک یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ایمان کا کیا بال بیکا ہونا ہے۔ جو کیفیت بھی ہو، ہم کو کبھی ایمان کی طرف سے فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہمارا مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کی وہ فکر عطا کرے جو صحابہ کرام کو عطا ہوئی تھی، تاکہ ہمارا ایمان بھی کسی درجے میں قابل اعتماد ہو سکے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی۔